آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا گیا روک لو اپنے ہاتھوں کو. غیر مقلد حنفیوں کی مسجد میں آیا تھا صرف دکھانے کے لیے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, اور داڑھی کے سنت ہونا متفق ہے, اس میں شافعی ہم حنفی کوئی قول نہیں, وہ نہیں مان رہا ہے, ٹانگے کھول دے گا. پوچھو کتنا کھول رہا ہے, آپ کی تسلی کب ہوگی؟ ٹانگوں کے بیچ میں اس کی ایک لاٹھی رکھ لے. اصل بات یہ ہے حدیث میں ہے کہ تم صفے جوڑ جوڑ کے بناؤ, شیطان کو جگہ نہ چھوڑو. یہ ہے شیطانی فرقہ, تو انہوں نے وہ خاص جو اپنا عضو ہے نا شیطان کو کہا کہ آپ کی جگہ تو یہ ہے, یہ آپ کا اسٹیشن ہے, یہی سے آؤ. خاص قسم کا مقام جو ان کا ہے اس کو اس کے سیدھ میں کر لیے کہ آپ اپنے گھر آ جائے, اپنے گھر سے ہوتے ہوئے جائے. کینچی بنا دے کہتی بڑی. اور حدیث میں ہے قیامت کے دن 120 صفحے ہوگی, 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی, 80 صفحے, اور یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے ٹانگے گدے لے کے ہم بہت زیادہ ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کسی کا راستہ بند کرتے ہوئے اس طرح, پھر انہوں نے ٹانگے آگے سے آگے. مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کی مسجد ہے, تو کہا میری طرف ٹانگ بڑھانا شروع کیا. حضرت نے فرمایا میں پیچھے ہٹتا گیا, تو کہا دیوار آ گئی ہو, یہ میرے پیچھے آ رہا ہے ٹانگ, یہ نماز پڑھ رہا. تو حضرت نے فرمایا میں ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹا تب میں چلا گیا وہاں سے. اہل الحدیث یہ مقلوب ہے, جیسے القدریہ الذین لا یؤمنون بالقدر. تو اہل الحدیث ان کو جو کہا جائے غیر مقلد اور ٹاپچیروں کو, ان کے حق میں اہل الحدیث کا معنی ہے منکرین حدیث. منکرین یہ ضد ہے, مقلوب ہے. اور اکابر و اسلاف کے لیے جو اہل الحدیث تدریب جلد ثانی میں ہے, اہل الحدیث اے ائمۃ الحدیث کا احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن سعید القطان و علی ابن المدینی. اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کے معنی ہے. جب کہا جاتا ہے آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم, روکو اپنے ہاتھوں کو, تو ان کے ہاتھوں میں اور شیطانی آ جاتی ہے. واقیموا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز, وآتوا الزکاۃ, اور دیتے رہو زکات. فلما کتب علیہم القتال, یہ فرض کیا گیا ان پر جہاد. اذا فریق منہم, ناگہاں ایک گروہ ان میں, یخشون الناس, ڈرنے لگے لوگوں سے, کخشیت اللہ, جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی بڑھ کر ڈر. وقالوا, کہنے لگے, ربنا, اے پروردگار, لما کتبت علینا القتال, کیوں فرض کیا آپ نے ہم پر جہاد. لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہیں مؤخر کیا آپ نے ہمیں نزدیک زمانے تک. قل متاع الدنیا قلیلا, فرماؤ دنیا کا ساز و سامان چند روز آئے. والآخرۃ خیر لمن اتقى, اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے. ولا تظلمون فتیلا, اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں تم ہوں گے پائے گی تم کو موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ ہو تم چنہ گشت قلعوں میں, مضبوط مکان میں, بہترین شاہی محل میں, ہر طرف فوج اور فورس کریو, لیکن موت سے بچنا نہیں. موت کا آنا اٹل اور یقینی ہے. اللہ اللہ, میں دیکھتا ہی رہ گئے رنگ صبح و شام,
عمر فسان ساز گزرتی چلی گئی. ابن کثیر نے یہاں ایک عجیب اور دلکش واقعہ بھی ذکر کیا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو پہنچے بھلا، یقولو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو گزن، رنج، تکلیف، یقولو هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے پیغمبر کو. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ فرمائیے اچھا برا سب اللہ کے ہاں سے، خالق سب چیزوں کے اللہ ہے. وَقَدْرُ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْرُ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، نہیں سمجھتے ہیں بات کو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے آپ کو بھلائی پس اللہ کی مہربانی سے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچتی آپ کو تکلیف فمن نفسک، پس ہر انسان کا اس میں کسب کے درجے میں دخل ہے. آیت مشکلات میں سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بنایا آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ حاضر ناظر. اس سے پتہ چلا کہ علم کلام بھی نبوت میں سے ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ خالق سب چیزوں کا اللہ ہے، لیکن خیر کی نسبت رب العزت کی طرف اور شر کی نسبت نفس کی طرف باعتبار کسب کے کر سکتے ہیں. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. تو وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس کے نیچے لکھو فَفِي الْآيَةِ فَضْلُ عِلْمِ الْكَلَامِ، فَفِي الْآيَةِ فَضْلُ عِلْمِ الْكَلَامِ، لأن هذا البحث من علم الكلام حيث أن العبد كاسب والله سبحانه وتعالى هو خالق، وكم من فرق بين خالق وكاسب. فالآية تدل على فضل علم الكلام. ومن أحوال أبي حنيفة أنه كان متفكرا في مبدأ علمه ماذا يختار. لو اختار تعلیم الصبیان يكون لا يقبل شهادته، ولو اختار الحديث يجرح على الرجال، هذا كاذب وهذا صادق، أي حاجة إلى هذا. ولو اختار الفقه ليكون مستغرقا في الأقوال والتعمق، کاش کے طالب عربی پر قادر ہوتا. فاختار علم الكلام لأن علم الكلام يبحث فيه عن كل علم وفن. علم الكلام يبحث فيه عن كل علم وفن. أيها الطالب، إذا وفقك الله لغزارة العلم وطلب الشريف في هذا الميدان، فعليك أن تراجع إلى نهاية الأدب، إلى نهاية العرب في فنون الأدب، في 36 مجلد ضخم، 36 جلدوں میں نہایت العرب فی فنون الادب شہاب الدین نویری کی، اس سے بڑی کتاب اس موضوع پر کائنات میں نہیں. مشکل ہے، بڑا فن اور علم ہے، محنت کرنی پڑے گی آپ کو. مشکل کتاب کا یہ طریقہ ہے 24 گھنٹے دیکھتے رہو، خود بخود قادر ہو جاؤ گے، خود بخود، بغیر استاد سے قادر ہو جاؤ گے. سیدھی بات، پڑھو اس کو یاد. میں نے جب عقیدۃ الاسلام مولانا انور شاہ کی خریدی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ رابعہ پڑھتا درجہ رابعہ میں،
شرجمی والا کہاں جانتا ہے؟ ابن کثیر تفسیر پڑھ سکتا تھا. میں نے شاہ صاحب کی عقیدت الاسلام 1 سال میں 35 مرتبہ اول سے اخیر تک دیکھی. الحمدللہ مجھے ایسی اچھی آتی ہے کہ شاید کسی کو ایسی یاد ہو. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد سے میبزی پڑھی تھی اور پھر فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب کو میبزی نہیں آتی تھی. تو والد سے میرے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو حضرت نے فرمایا میں نے زبانی یاد کر لی. زبانی یاد کر لی. تو جو کتاب زبانی یاد ہو جائے اس کے مغز آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب کو تو قرآن خوب یاد ہے اور لم یا بجھے، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ اس نظر سے یاد ہی نہیں کیے. آپ اس نظر سے یاد کریں، دیکھیں انشاءاللہ پورے قرآن پر شیخ کی طرف تجربہ مہارت ہو. اگر حافظ صاحب اس نظر سے یاد کرے تو اور ٹائم لگے گا. یہ موجودہ حفظ کام نہیں آئے. وہ ایک علیحدہ معجزہ ہے قرآن کا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کہا مانے پیغمبر کا، فقد اطاع اللہ، بس اس نے اطاعت کر لی اللہ کی. مبتدئین یہاں سے کہتے ہیں دیکھو اصل اطاعت پیغمبر کی ہے، معاذ اللہ. اصل اطاعت خدا کی ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی خدا نے فرض کی. وما ارسلنا قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ. بھی آیت دی. اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح المعانی میں یہ عبارت ہے، اسے سنو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ. لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ والرسول مطاع بإذن اللہ. جو کوئی اطاعت کرے رسول کی بس اطاعت کر گیا اللہ کی. ومن تولا، جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں ہم بھی تابعداری کرتے ہیں، کہتے تو ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے. بَيَّتَ طَائِفَةٌ، رات بھر لگا رہتا ہے گروہ. بیت یبیت و تبیت مانا رات بھر میٹنگ کرنا. بیتا رات بھر لگا رہتا ہے ایک گروہ ان میں، غیر الذی برخلاف ان باتوں کے تقول جو آپ نے کہی ہے. رات بھر آپ کے منصب، آپ کے ارشاد، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں. آیت میں دلیل ہے کہ جو استاد سے پڑھے، جو درس میں پڑھے، رات کو کسی حصے میں ضرور وہ دوہرائے. طالب علموں، تمہارا آنا مبارک سر آنکھوں پر، لیکن تم محنت بھی تو کچھ کرو. روزہ تو فقیر کا بھی ہے، روزہ تو سب کا ہوگا، اور روزہ ہی ہماری جان و آن ہے. اللہ عظمت شان ادب سے نصیب فرمائے. کل میں گیا اور پھر آیا بھی روزے کی حالت میں. جہاں نل کھولتا تھا پشاور میں یا جہاں ہم ٹھہرے تھے ریسٹ ہاؤس میں، ایسا پانی آتا تھا. شیطان کان میں ڈالتا تھا آپ تو مسافر ہے پی لو. مسافر کو تو اجازت ہے نا، لیکن میں فوراً آیت آ جاتی وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا اچھا ہے ان کنتم تعلمون. خدا کا شکر ہے کہ مسافر کو اجازت ہے رکھنے کی. تو روزہ نہ رکھنے کے بہانے نہ بناؤ، روزہ رہے اور مضبوط رہے اس کے بہانے بناؤ.
اور جب یہ چلے جاتے آپ کے پاس سے درس ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے. بیتا رات بھر لگے رہیں گے. طائفتن ایک گروہ ان میں منہم انہی میں سے غیر الذی برخلاف اس کے تقول جو آپ نے کہا. آپ جو کچھ کہتے ہیں تو درس کی تکرار اور درس کی کچھ ضروری مضامین آپس میں دہرانا طالب علموں پر فرض ہے. مقتبس المسئلہ مقتبس من الآیہ. واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ راتیں کاٹتے ہیں. فاعرض عنہم رہنے دو ان کو. وتوکل علی اللہ بھروسہ کرو اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز کام بنانے والا. افلا یتدبرون القرآن آیا یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں. امین اصلاحی نے تدبر قرآن لکھا ہے. توبہ توبہ. ضخامت کے اعتبار سے میرے خیال سے مواہب الرحمان کے بعد بلکہ اس سے بڑی تفسیر تدبر قرآن امین اصلاحی 30 ضخیم جلدوں سارے جہان کی سیاست ڈال دی اس میں. سید قطب تو اس کی 6 جلدیں ڈالی اور فلاں تو اس کے جتنے رسالے تھے ڈال دیے. 15 پاروں تک کٹر مودودی. 15 پاروں کے بعد اللہ نے توبے کی توفیق دی اور جماعت اسلامی کے متعلق لکھتے ہیں راہزنوں کا ایک طریقہ لٹیروں کا جس پر اسلام کا لیبل دھوکے کے لیے لگایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر گزرنے کے بعد نجات عطا فرمائی. اللہ کے دربار میں شکر و توبہ بجا لاتا. مودودیان مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور میرے موبائل پہ پیغام دے رہے ہیں پہلے گریبان میں جھانک کو ذرا سب باتیں تم نے کہی ہیں. افلا یتدبرون القرآن آئے سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں. تو تفہیم نام رکھا اور اس میں تحریف ڈالی اور دوسرے نے تدبر قرآن نام رکھا لیکن تدبر بغیر علم کے کہاں ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کے بارے میں سوچ اور فکر قرآن سنت اور فقہ کے ساتھ معتبر ہے. شان ورشان ہے. مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ علماء دین کی سوچ فکر تشریح توضیح وہ عین قرآن کے مضامین ہیں بخلاف ان لوگوں کے جو علوم قرآن سے آراستہ نہیں. ان کا تدبر سوچ فکر سب تحریف کے دائرے میں. بس یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا تو پا لیتے اس میں اختلاف بڑا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی خبر فتح کی او الخوف یا شکست جہاد کی خبریں آتی ہیں مختلف اذاؤوا به اس کو پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ایسا نہیں پھیلانا چاہیے پہلے تحقیق ہونا چاہیے. اور اگر یہ لٹا دیتے پیغمبر کی طرف وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ دیکھو پیغمبر کے بعد جو جماعت ہے وہ فقہاء و مجتہدین کی ہے. لعلم پیغمبر کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے فقہاء کی. فقہاء کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. قیامت تک ان کی فقہ چلے گی. لعلمہ الذین تو جان لیتے اس کو وہ لوگ یستنبطونہ جو اس کو کھوج لگا سکتے تھے منہم ان علماء میں سے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت اس کی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا تو پیچھے پڑ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے بچتے. فقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کرے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک نہیں تکلیف دی جاتی مگر آپ ہی کو. وحرض المؤمنین اور آمادہ رکھے مسلمانوں کو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا امید ہے کہ روک لے اللہ جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. واللہ اشد باسا اللہ خود جنگجو ہے.
واشد تنکیلا اور زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تنکیل شیخ زید الکوثری کے مقالات ہے اور حضرت کے مقدمات بھی ہے، لیکن مقالات بہت قیمتی ہے، اس پر حضرت بنوری کا مقدمہ ہے بہت زبردست۔ ان مقالات نے وہابیہ کا اور ابن تیمیہ کے سرگردانوں کا اور بعض ان لوگوں کا جو رائے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہے تانا بانا کیا ہے۔ جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدو، سید قطب، یہ تمام گمراہان، ان کا تانا بانا کیا ہے مقالات۔ تو ایک نکٹو نے اس کا جواب لکھا ہے، اور اس نکٹو کی کتاب کا نام ہے التنکیل، التنکیل فیما قال الکوثری من الاباطیل۔ التنکیل فیما قال الکوثری من الاباطیل۔ تو ہمارے شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، التفصیل فی رد التنکیل و تسلیم الاقاویل لشیخنا محمد زاہد الکوثری وهو حجۃ من هؤلاء الدلیل۔ حضرت کی کتاب ہے التفصیل فی رد التنکیل۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ یعنی جائز، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کا حصہ اس میں۔ ومن یشفع شفاعتا سیئا، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی، یکن لہ کفل منہا، اس کو ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اے اللہ ہر چیز کو اندازہ کیے ہوئے۔ مقیت ایک تبلیغی بزرگ تھے بنگال میں، اس کا نام تھا عبد المقیت، چند سال پہلے انتقال ہوا۔ ڈھاکے میں امیر تھے جماعت کے، انجینئر عبد المقیت، اور بھی بہت مقیت ہے، لیکن وکان اللہ علی کل شیء مقیت۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا، ایک مسئلہ یہ کہ سفارش جائز ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ جائز کاموں کی سفارش جائز ہے، ناجائز کاموں کی ناجائز ہے۔ یہ جو ووٹ دیتے ہیں کینڈیڈیٹ کو ووٹ، یا یہ سفارش ہے تو سفارش جائز ہونا چاہیے، غلط پارٹی اور غلط آدمی کی سفارش ناجائز۔ اور یا یہ وکالت ہے تو وکالت بالباطل نہیں ہونا چاہیے، اور یا یہ شہادت ہے تو شہادت بالزور ناجائز ہے، گناہ کی جھوٹی گواہی۔ جو کوئی شفاعت کرے سفارش کرے، سفارش شریعت کے مطابق، حسنہ کا معنی یہ بہتر ہوگا، شریعت کے مطابق، یہ کل نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئا، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی، خلاف شرع، یکن لہ ملے گا اس کو کفل منہا، ایک پڑچ اس میں سے، پڑچ ایک جھٹکا اس کو ہی ملے گا، کفل۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیت۔ تاریخ میں لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ جو خیرپور ہے نا، خیرپور نام سنا ہے، سندھ میں جگہ ہے خیرپور، بڑا شہر ہے، تو اس کے ایک زمانے میں علیحدہ ریاست تھی یہ، اور اس کا بادشاہ تھا خیرپور کا۔ اس بادشاہ کا ایک سائیں تھا، سائیں سندھی میں بزرگ کو کہتے ہیں سائیں۔ وہ سائیں
جب بھی کسی کا کام ہوتا تو بادشاہ کے پاس آ جاتا. بادشاہ اس سے متاثر تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا. جس کا جو بھی کام ہو سائیں سائیں بادشاہ. ایک دن بادشاہ بہت تنگ آیا اور سائیں کو کہا کہ سائیں آپ نے بہت سفارش کی، میں آپ سے بہت تنگ آیا. اس نے کہا اچھا یہ جو کام ہے نا یہ کر لینا اور آئندہ نہیں آؤں گا سفارش کے لیے. تو بادشاہ نے کہا اگر آ گئے پھر؟ بادشاہ کو پتہ تھا کہ یہ تو آئے گا. کہا اگر آئندہ میں آئے نا تو یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی. یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی سنت، یہ گھاس ہوگی اگر میں آئندہ سفارش کرنے آیا تھا. بہت اچھا. بادشاہ نے وہ کام فوراً کر لیا. سائیں روانہ ہو گیا. جب باہر نکلا ایک بوڑھی عورت آئی. اے سائیں بادشاہ مر گئی میں، وہی میں لٹ گئی، وہی میں. سائیں اس کے پاس کھڑے سن رہے پھر اندر آئے. بادشاہ کو کہا بادشاہ ظاہر ایک بوڑھی عورت ہے، بہت پریشان، بہت غمگین ہے، اس کا کام کر لو. بادشاہ نے کہا سائیں ٹھیک ہے کام تو کروں گا، لیکن ابھی ابھی آپ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا؟ کہا جب میں باہر نکلا اور میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش دیکھی تو میرے سامنے قیامت کا نقشہ آیا. تو عدل کے میزان میں میں نے ایک طرف اپنی داڑھی رکھی اور دوسری طرف اس پریشان عورت کے آنسو ڈالے تو میری داڑھی کی آنسو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. بادشاہ سمجھ گیا کہ سائیں کاملین میں سے. اپنی سیٹ سے اٹھا، ان کے پیروں میں آگے ہاتھ لگایا، معافی مانگی کہ آپ کو اجازت ہے آپ جب چاہے آئے. فوراً اس کا کام کیا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بڑے لوگوں میں سے 6 صدی. ان کا اور شیخ عبد القادر کا زمانہ ایک ہے. حرم میں ملاقات ہوئی، حضرت کی مجالس جمع ہوئی ہے وہ لے لیں. اور حضرت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے لمعات خواجہ. لمعات خواجہ. خواجہ تیرے حریمی مقدس بجانتار، یہ شعر نے کہا لمعات میں. خواجہ تیرے حریمی مقدس بجانتار، ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے. سبحان اللہ. لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا قطب الدین ایبک دہلی کا بادشاہ آپ کا خلیفہ ہے، مرید ہے، اس کے نام ایک خط تو دے دو. میں تو دہلی میں لٹ گیا، ساری جائیداد و مکانات لوگوں نے چھین لی. خواجہ صاحب نے اس شخص کو کہا کہ جب جانے کا دن آ جائے تو میرے پاس آنا، تیار ہو کر کے آنا. کیونکہ راجواڑوں سے دہلی بہت دور ہے. راجواڑے تو ادھر سندھ میں، ادے پور راجواڑہ، یہ کیا خواجہ صاحب کی جگہ ہے. جس وقت وہ آدمی آ گیا تیاری کر کے، سفر کی گٹھلی کپڑے وغیرہ تیار کر کے لے آئے، میں جا رہا ہوں. حضرت نے بھی چادر کندھے پہ ڈالی کا چلے. کہاں کا؟ دہلی. حضرت آپ خط لکھے کرنا، میں جاؤں گا. قطب الدین کو پتہ چلا، دہلی کے بادشاہ کو، کہ خواجہ سے باہر ہے. وہ ننگے پیر اور ننگے سر بھاگتا ہوا ہے. وہ خواجہ سے یہ کیا کیا؟ کہ کیا کیا؟ ایک پریشان حال، آپ کی سلطنت میں اس کے ساتھ ظلم ہوا. جب دم بخود ہوئے بیٹھ گئے، سب کچھ ہوا، تو خواجہ صاحب سے کہا کہ خط لکھ لیتے. خواجہ صاحب نے کہا میں نے اس کا درد و غم دیکھا
اور پھر میں نے قیامت کا منظر دیکھا تو میرا خط اس کے لیے کافی نہیں ہوا، بلکہ میں نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ خود آؤں تاکہ قیامت کے دن میں شفاعتن حسنتن کا مستحق ہوں۔ من یشفع شفاعتن حسنہ یکن لہ نصیب منہ۔ فرید الملت والدین، فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ حضرت والا سلطان شمس الدین کو میری سفارش کر دو، سلطان شمس الدین التمش کو میری سفارش کرے۔ خواجہ سے خط لکھتے ہیں، ایھا السلطان السلام علیکم وفقک اللہ لما یحب ویرضی، اما بعد انی عرضت هذا اولا علی اللہ ثم علیک، ان فعلت فعله فانت مشکور والا فانت معذور، ولو شفیت شفاعة حسنة فانا عند اللہ یوم القیامت ان شاء اللہ ماجور، واللہ علیم بذات الصدور، کتبہ مسعود بن شکر۔ میں نے اس شخص کو پہلے اللہ کے حضور پیش کیا، پتہ چلا کہ اس کا کام جائز ہے، سفارش صحیح ہے، اگر آپ نے اس کا کام کیا تو آپ شکریہ کے لائق ہیں، نہیں کر سکے تو معذور ہوں گے، اور اگر میں نے اچھی نیت سے سفارش کی تو مجھے اللہ اجر دے گا۔ یہ خط حضرت صاحب کا راحت القلوب میں شائع ہے۔ خواجہ نظام الدین نے جو حضرت کے ملفوظات لکھے ہیں اس کا نام ہے راحت القلوب، راحت القلوب میں یہ خط شائع ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعة سیئة، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش غلط، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے بھی اس میں سے ذمہ داری، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جس وقت تمہیں سلام کیا جائے، بتحیت، کوئی سا بھی سلام، السلام علیکم، ستڑے مشے، فار مشے، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ نائٹ، خوش آمدی، اے نگار سرمس، صباح بالخیر، شب بخیر، بتحیت، کوئی سا سلام ستڑی مشے کو کہنے شکر، فحیو، جواب دو بأحسن منہا، احسن العلوم میں سیکھ کر، اللہ کے فضل سے ہر وقت احسن احسن ہے، ہر وقت آفرین، بہترین جواب دو، اور ردوہا، یا وہی لوٹا دو۔ علماء نے یہاں سلام کلام کے مسائل لکھے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام ایک شخص کی طرف سے جب 10 ہو، جواب ایک کا کافی ہے، غیر مسلم کو سلام نہ کیا جائے۔ روح المانی میں لکھا ہے، لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، کافر کو سلام کرنے سے کرنے والا کافر ہو جائے گا، ہاں اگر مجبور ہو، الا ان تتقوا منهم تقا۔ روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے طویل و عریض کلام کیا ہے یہاں، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ سورت کا اصل موضوع تو یہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا اللہ سے باتوں میں، وقفہ کرو احکام۔